اس کا عنوان ہے رونا سیکھو۔ آگ اگلنے والے خطیبوں، یہ جو تماشبین خطیب ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں سب دنیا میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں شاباش مرتے جاؤ مرتے جاؤ، تو اور مرنے پہ اکسا رہے ہیں، جینے سے مایوس کر رہے ہیں۔ آگ اگلنے والے خطیبوں، دل کی کالک دھونا سیکھو۔ آگ اگلنے والے خطیبوں، دل کی کالک دھونا سیکھو۔ ایک چشمہ تم کو بھی ملا تھا، یعنی تمہاری فطرت میں خیر کا ایک چشمہ تھا، ایک چشمہ تم کو بھی ملا تھا، اس سے اجلا پانی لے کر خود کو بھگونا سیکھو، رونا سیکھو۔ جو آدمی اپنے باطن میں غوطہ نہیں لگاتا، دنیا اسے مسخ کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے، تو اس سے اجلا پانی لے کر خود کو بھگونا سیکھو، رونا سیکھو۔ اے زہراب میں پلنے والے کژدم مشرب بد آوازو، وہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہو سکتا ہے، یہ آگ اگلنے والے خطیبوں کو غصے سے کہا ہے کہ تم زہریلے پانی میں پلنے والے ایسے آدمی ہو جس نے بچھوؤں کا مذہب قبول کر رکھا ہے، اور تمہاری آوازیں بھی بچھوؤں کی سی بد آوازیں بن کے رہ گئی ہیں۔ کژدم بچھو کو کہتے ہیں۔ مشرب کی رعایت یہ ہے کہ زہراب مشرب پینے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور مسلک اور مزاج کو بھی کہتے ہیں، تو وہ ایک شاعرانہ رعایت زہراب سے پیدا ہو گئی۔ یہاں سمجھیں کہ مذہب، اے زہراب میں پلنے والے کژدم مشرب بد آوازو، دشت وفا کی دھوپ میں جلنا، آبلہ بننا، اور یہاں کے جلتے کانٹے دل میں چبھونا سیکھو۔ دشت وفا کی دھوپ میں جلنا، آبلہ بننا، اور یہاں کے جلتے کانٹے دل میں چبھونا سیکھو۔ یہ بیداری چاہیے تم کو، یہ بیداری چاہیے تم کو، سونا سیکھو۔ ابو دجانہ کی تلوار کو زنگ لگا کر، سیدنا ابو دجانہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی تھی کہ اور اس کا حق ادا کر دیا۔ ابو دجانہ کی تلوار کو زنگ لگا کر سیافی کی دھاک بٹھانے والے، سیافی یعنی شمشیر زنی، ابو دجانہ کی تلوار کو زنگ لگا کر سیافی کی دھاک بٹھانے والوں، ابو دجانہ بننا چھوڑو، مطلب اداکاری چھوڑو، ابو دجانہ بننا چھوڑو، ابو دجانہ ہونا سیکھو۔ ظلم کے شعلے کھانے والی، یعنی سیکھو ہونا، ابو دجانہ ہونا سیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ظلم کے شعلے کھانے والی آگ بلونا سیکھو۔ اپنی جلتی ہوئی مٹی میں شبنم بونا سیکھو۔ بچے مروانا نہیں، آگ لگانا نہیں، اپنی جلتی ہوئی مٹی میں شبنم بونا سیکھو، رونا سیکھو۔ فتح خیبر اسرائیل کی رعایت سے
فتح خیبر چاہتے ہو تو اسرائیل فتح کریں گے نا، تو یہی ایم ہے کہ فتح خیبر چاہتے ہو تو فاتح خیبر کے مانند دست دعا سے تیغ اٹھانا، خوف خدا کو ڈھال بنانا، حق کی رحمت و ہیبت بن کے، حق کی رحمت و ہیبت بن کے، کبر و ظلم کے سب مینار گرا کر، فاتح خیبر کے مانند دست دعا سے تیغ اٹھانا، خوف خدا کو ڈھال بنانا، حق کی رحمت و ہیبت بن کے، یعنی جلال و جمال بن کے، حق کی رحمت و ہیبت بن کے، کبر و ظلم کے سب مینار گرا کر، بڑے بڑے جباروں کو ذلت کی خاک چٹا کر، ہر سرکش کے سر کو جھکا کر، ہر سرکش کے سر کو جھکا کر، خود کو گرا کر، پیشانی مٹی سے لگا کر رونا، بلکہ یہاں اس کو تبدیل کرتا ہوں، بڑے بڑے جباروں کو ذلت کی خاک چٹا کر، ہر سرکش کے سر کو جھکا کر، خود کو گرانا، پیشانی مٹی سے لگانا، رونا، یہ رونا سیکھو، اے پتھریلی آنکھوں رونا سیکھو۔ کسی بچے کی کٹی پھٹی لاش، اس کو دیکھتے ہوئے ظالم اور مظلوم، ظالم سے نفرت اور مظلوم سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی یہ نرمی جو ہے نا، جس کو میں نے یہاں کہا رونا سیکھو، اس نرمی سے مظلوموں کی حمایت کرنے والے بھی اتنے ہی محروم ہیں جتنا ظالم کی نصرت کرنے والے۔ یعنی کسی کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ 16-17 ہزار بچے مارے گئے، جتنے 51,000 شہداء میں 70% تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ کس لیے ہے یہ سب قربانیاں؟ کس لیے دلوائی گئی ہیں؟ ان قربانیوں ان قربانیوں کو جینوسائیڈ کروانے، مطلب جس مقصد کے لیے یہ جینوسائیڈ ہونے کا خطرہ، یقینی خطرہ مول لیا گیا ہے، وہ کسی بھی پہلو سے اتنا بڑا تھا کہ اتنی بڑی مصیبت جھیلی جاتی؟ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، اور دوزخ بن کر جنت نہیں بچھا سکتے۔ اس کا خیال ظلم ہر صورت میں، جو مظلوم نظریاتی نہیں ہوتا، کٹی پھٹی لاش بچوں کی یہ پوچھنے پر سے نفرت کروا دیتی ہے کہ یہ بچے مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا مشرک ہیں یا ہندو۔ جس نے بھی کٹی پھٹی لاش کا مذہب پوچھا وہ درندہ ہے، وہ چاہے تہجد گزار ہو۔ تو ظلم انسان پر ہوتا ہے، یہ مسلمان اور ہندو میں منقسم نہیں ہے۔ ظالم کا مذہب ہوتا ہے، لیکن مظلوم کا مذہب پوچھنا اپنے دین سے انحراف کرنا ہے۔ تو انسانیت کی بنیادی ترین فطری اقدار جو ہمیں دین کا کوالیفائڈ مخاطب بناتی ہیں، ان کی طرف سے تمہارے رویوں
کی وجہ سے انہیں کتنی بڑی زک پہنچی ہے، اس کا وہ ہے۔ اور یہ جیسے رومن دور ہے کوئی کہ لوگ شیر اور غلام کی لڑائی دیکھ رہے ہیں۔ تم اتنے غیرت والے تھے تو جب وہاں پہنچنا بہت آسان تھا تو یہ مجاہدین وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ اب ٹھیک ہے، اب ہمارا آخر اس وقت بھی موقف شروع میں بھی یہی تھا کہ جہاد واجب ہو چکا ہے پوری امت پہ، لیکن 8 اکتوبر کو نہیں، 7 اکتوبر کو نہیں، وہ جب 1000 بچے مارے گئے اس کے بعد سے جہاد پوری امت پہ واجب ہو چکا ہے، اور اس وقت سب ریاستیں اور حکومت کے مقتدر ریاستیں سب بے وفائی کا ارتکاب کر رہی ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ الگ ہے، لیکن اگر ہم کو فتح مل جائے اللہ کرے تو ہم حماس کو نکالیں گے وہاں سے۔ تو یہ ہمارا پورا موقف ہے، اور اس کو بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ غزہ والوں سے ہمدردی نہیں ہے، اسرائیل کے حامی ہیں۔ مطلب تم لوگ کن دلدلوں میں پرورش پائے ہوئے ہو؟ تم لوگوں نے آدمیوں کی طرح رہنا ہی نہیں سیکھا اور مجاہد بننے کھڑے ہو گئے۔ مجاہد دل کا نرم ہوتا ہے، اپنے دشمن کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، اور یہ سب حرکتیں نہیں۔ یہ مہم جوئی جہاد تھا جو 7 اکتوبر کو ہوا، ان کے 1200 نہیں مارے گئے، ان میں بچے نہیں تھے۔ تو یہ نہ کرو، اگر اپنی مظلومی کو مذہب کے کھاتے میں ڈال کے دیکھو گے کہ مسلمان ہی مظلوم ہو سکتا ہے، تو تم اپنے مددگاروں کے قدم روک لو گے، تم سے پھر دنیا کو کوئی ہمدردی نہیں رہ جائے گی۔ جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے کہ یورپ کتنا سنگ دل ہے، مغرب کتنا ظالم ہے، اصل میں یہ سب اب کھلنا شروع ہو گیا ہے نا۔ تو اب ہم اپنی مظلومی کا غلط وہ تعارف کروا کر ظالموں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ خدا کے لیے اس کو سمجھو، بچوں سے محبت کرو جو وہاں اور ان کی حفاظت، ان پر سائبان تانے بغیر تم نے سورج کی طرف نیزہ پھینک دیا، وہ جو شیطان کا بلند کیا ہوا سورج ہے، ایٹمی سورج۔ یہ تم مجاہد ہو کہ لاکھوں لوگوں کو بے آسرا چھوڑ کر خود سرنگوں میں گھسے اور ان میں پناہ لیتے رہے؟ بالکل نہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ پر کالک مل کے نہیں جا سکتا ان کی حمایت کے نتیجے میں۔ ہاں، وہ واضح بات ہے کہ اس کو روئے ارض پہ سے ظالم اسرائیل کو مٹانا یہ صرف مسلمانوں ہی پر نہیں، یہ انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کوشش میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے۔